قریش مکہ نے دارالندوہ میں میٹنگ بلائی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سارے قریش سردار جمع ہوئے اور شیطان بھی ایک بوڑھا بزرگ نجدی کی شکل میں آ گیا اور دروازے پہ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بابا جی آپ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں بڑی اہم میٹنگ ہے، تو میں نے کہا میں بھی کوئی اپنا مشورہ دے دوں آپ کو۔ انہوں نے کہا چلو یار یہ پرانا آدمی ہے، سیانہ آدمی ہے، کوئی ہمیں مشورہ ہی دے گا، اس کو بھی بٹھا لو۔ اب بیٹھ گیا بیچ میں، مشورہ شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضور نے حبشہ والوں کو بھی حکم دے دیا وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ کے لوگ بھی مسلمان کافی ہو گئے، ہمیں مشورہ کرنا ہے کہ اب ہم کیا کریں، کہیں ایسے نہ ہو۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے حضور بھی آج اور کل جانے والے ہیں، حالانکہ ابھی تک وہی نہیں آئی، مگر اس عقل کا کیا کرنا جو خباثت کے اوپر لگ گئی۔ عقل تو وہی ہے جو مولا کو منانے پہ لگ جائے، عقل تو وہی ہے جو مولا کو پانے پہ لگ جائے، اور جو شرارت پہ لگے وہ کون سی عقل ہے؟ وہ تو شیطانی عقل ہے۔ عقل اتنی ہے کہ ابھی وہی نہیں آئی، اور انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھا کہ حضور آج یا کل جانے والے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ابو جہل کہنے لگا میری رائے یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کر دیا جائے، ہم جانے ہی نہ دیں۔ شیطان کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ان کے ماننے والے کیسے ہیں، 7 کمروں میں بھی بند کر دو نا، دیواریں توڑ کر اپنے نبی کو نکال کے لے جائیں گے وہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر کسی نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا وطن کر دیں، ادھر نہ جانے دیں، کسی اور ملک بھیج دیں۔ شیطان کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، جو ان کی سنتا ہے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ بات تو اس وقت تک ہے جب تک ہم ان کی سننے نہیں دیں گے، اور جب وہ حضور کی سن لے گا تو پھر انشاءاللہ کسی اور کی سنے گا بھی نہیں۔ حضرت زمات سولبی صحابی رسول ہیں، اپنے ایمان لانے کا یہی تو واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ دم کرتے تھے، دم، اور ان کا دم مشہور تھا اس زمانے کے اندر۔ ابو جہل نے بلایا، انہوں نے کہا 100 اونٹ تجھے انعام ملیں گے اگر میرا بھتیجا ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جی ان کا دماغی مسئلہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو ان کو دم کر دیا جائے، بس وہ ٹھیک ہو جائیں تو 100 اونٹ انعام، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کہو تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور ان کا دم اتنا مشہور تھا کہ جس کو دم کرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، اتنی دنیا ٹھیک ہو گئی تو وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے؟ انہوں نے کہا ایک بات سن، جب تو نے دم کرنے جانا ہے نا تو یہ کانوں میں روئی کے گالے لے لینے ہیں، ان کی بات نہیں سننی۔ انہوں نے کہا ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تو نے ان کی بات سن لی تو پھر دم تیرے اوپر ہو جائے گا، پھر تو دم نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اور دوسری بات سن، ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، بس پیچھے سے جانا ہے، وہ جہاں کہیں بیٹھے ہوں تو پیچھے سے پھونک لگا دینی ہے بڑی سی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اگر تو نے ان کو دیکھ لیا نا، چہرہ ایسا حسین و جمیل ہے جو دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو صرف آپ کو دیکھ کر ایمان لے آئے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ پڑھا غلاموں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس لیے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کانوں کے اندر بھی روئی کے، اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے اپنے ہاتھ سے اس کے کانوں میں ٹھونسے، کپڑا پھاڑ کے ایک کان میں زور زور سے ٹھونسا، اور کہا میری بات سن رہی ہے؟ تو کہا نہیں آپ نہیں سن رہے۔ کہا اب ٹھیک ہے، اب جاؤ دم کرو۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش میں نکلے، اور مزے کی بات رات کے حصے میں آئے تو حضور بیت اللہ میں کھڑے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اب شیطانی ہدایات کے مطابق، ابو جہل کی ہدایات کے مطابق یہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے، آرام سے، دیکھنا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، پیچھے بیٹھ گئے آ کر آرام سے۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگا یار میں عجیب آدمی ہوں، اس کی باتوں میں آ گیا، دم کرتا ہوں، لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اس نے تو اچھے بھلے آدمی مجھے ہی پاگل بنا دیا ہے، دیکھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، میں ایک عاقل انسان ہوں، آخر سنوں تو صحیح کیا ہے، صحیح ہوگا تو مان لیں گے، غلط ہوا چھوڑ دیں گے، دیکھوں تو صحیح کیا ہے۔ چہرے مورے سے پتہ چلتا ہے واقعی یہ نبی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ کانوں سے گالے نکالے، جب نکالے حضور تلاوت فرما رہے تھے، پھر صبح کا وقت ہو،
حضور کی زبان ہو اور پھر اللہ کا قرآن ہو اور اوپر سے مکے کا میدان ہو، پھر وہ دل میں کیسے نہ اترے؟ چند آیات حضور نے تلاوت فرمائی، دل میں اتر گئی۔ کہنے لگے یار جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، دل میں اتر گئی، ذرا چہرہ تو دیکھوں۔ ہو بے ایمان تو ادھر بیٹھا ہوگا، کہیں دفع ہوا ہوگا، اس سے تو بعد میں جا کے ملوں گا، چہرہ تو دیکھوں۔ آگے ہوئے، جب حضور کا رخ انور دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگے یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ حضور نماز سے فارغ ہوئے، بابا جی بیٹھے رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ وہ زمانہ یو ٹرن کا نہیں تھا، وہ زمانہ جھوٹ کا نہیں تھا، سچ بولنے کا دور تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب سچ بتاؤں، میں آپ کو دم کرنے آیا ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا دم کرنے آئے ہو تو کر لو بھائی۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کرنا، دم تو میرے اپنے اوپر ہو گیا ہے۔ ساری بات بتائی، ابو جہل نے مجھے بھیجا آپ کو دم کرنے کے لیے، لیکن میں نے آپ کا کلام سنا تو بس میں آپ کا ہی ہو گیا، آپ مجھے مزید کلام سنائیں۔ حضور نے سورہ فرقان کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے عرض کیا حضور بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جب گئے صبح کو تو ابو جہل اپنی پوری وہ کابینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا انتظار، اس نے کہا آج دیکھنا پھر دم ہوا اور پھر دیکھنا کام ہو گیا ہوگا۔ حضرت زماد آ رہے ہیں، دور سے اس نے دیکھا، کہنے لگا معاملہ گڑبڑ ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو وہ ایک توحید کا نور ہے نا پیشانی کے اوپر، مجھے وہ نظر آ رہا ہے، عبادت کا اور اللہ کی محبت کا ایک نور ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ کیفیت ہے حق تعالی نے جس کو حضرات صحابہ کرام کی شان میں بیان فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ جو یہاں محراب بن جاتے ہیں یہ نشان ہے، نہیں، وہ ایک روحانی نشان ہے عبادات کے، جس کو مولا جانتا ہے یا مولا سے محبت رکھنے والے جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہماری کیٹاگری تھی نا چہروں کی وہ نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی ہے، اور جو بدلی ہوئی ہے وہ ہماری نہیں، وہ تو ان کی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بات وہ نہیں۔ جب حضرت زماد آئے، پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ انہوں نے کہا کیا بننا، تو سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو ان سے بڑی عقل والا دھرتی کے اوپر دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے ان کی عقل میں خرابی ہے، ان کی عقل ٹھیک ہے، تیری عقل میں خرابی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے یہ بھی عجیب معیار مقرر کر رکھا ہے، تمہارے دوست عقل والے اور جو اللہ کے دوست ہو پاگل جی سارے، جو بے وقوف ہو منہ سے جناب اس کے نالے گر رہی ہیں جی، اور گندی حالت ہے جی، اللہ لوگ بندہ ہے جی، اللہ لوگ بندہ ہے، اللہ لوگ ہو گئے بھائی۔ تمہیں یہ کیا تم نے بات نکالی ہوئی ہے، تم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جو خدا کا دوست ہے وہ پاگل بھی ہوگا۔ اللہ نے جتنی عقل نبیوں کو دی ہے، وقت کے بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اللہ نے عقلیں اپنے پیاروں کو دی ہیں، حضرات صحابہ کرام کو دی ہیں، دنیا کی سپر طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ اپنے پیاروں کو عقل بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو عقل کامل عطا فرمائی ہے، ناقص عقل نہیں دی۔ تو کہنے لگے ان کو تو بڑی سمجھ ہے، آپ سمجھتے ہیں جو سب غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا وطن نہ کرو۔ پھر کسی نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ شیطان کہنے لگا یہ رائے ہے سب سے اچھی، اس کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں رائے ہے، سارے خاندانوں کے 10 افراد مل جائیں اور سب مل کر حضور پہ حملہ کریں، حضور کو شہید کر دیں، اور پھر بعد میں حضور کا خاندان اتنے خاندانوں سے کیسے لڑے گا؟ لڑ ہی نہیں سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات آ جائے گی دیت کے اوپر، دیت دے دی جائے گی، اور پیسے اونٹ جو کچھ بھی ہے، 100 اونٹ دیت ہے کسی آدمی کی، تو 100 اونٹ دے دیے جائیں گے،
اور سب مل کر ایک ایک دو دو اونٹ آئیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرا صحیح جانشین ہے بھی تو ہی۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسی رات ہی حضور کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور سارے مل کر جائیں اور اکٹھے حضور پہ حملہ کریں۔ حضور صبح فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو اکٹھے مل کر حضور پہ حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں۔ ادھر میٹنگ مکمل ہوئی اور ادھر بدریہ وحی، اللہ نے ساری بات اپنے محبوب کو بتا دی۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ دار الندوہ میں بیٹھے مشورے کر رہے تھے آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میرے محبوب یہ آپ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، تیرا رب تجھے بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، پھر اللہ کی تدبیریں غالب ہونے والی ہیں، اسی کی تدبیریں اور اسی کا حکم غالب ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 100 کافر تلواریں لے کر میرے کملی والے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مذاق میں جملے بھی کس رہے ہیں۔ حضور ہمیں تو کہتے تھے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، اور آج اپنی جان بچائیں گے تو پتہ چلے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں یہ باتیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہاں میں سچ کہتا ہوں مگر بدبختو یہ خوش نصیبی لگتا ہے تمہارے مقدر کے اندر ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی یہ لو میری چادر، یہ لے کے آرام سے میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ اور صبح ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا بعد میں حضرت علی آپ کو پھر نیند تو نہیں آئی ہوگی اس فکر سے؟ کہنے لگے جتنی مزے کی نیند اس رات آئی نا ایسی نیند کبھی بھی نہیں آئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے میرے پیچھے چلے آنا، تو میں سمجھ گیا جو حضور کی زبان سے نکلا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، صبح تک یہ مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے۔ اور میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ کو سبز چادر میں لٹایا، بڑے شان والے ہیں، اور وہ دو بھی شان والے ہیں جن کو سبز گنبد میں سلایا ہے۔ سبز چادر والا وہ بھی شان والا ہے اور جن کو سبز گنبد میں ابو بکر و عمر کو سلایا وہ دونوں بھی شان والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نکلے، شاہت الوجوہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی اور مٹی کے اوپر دم کر کے پھینکا ان کی طرف، فرمایا ہاں میں یہ کہتا ہوں میری غلامی کرو عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، اب بھی یہی کہتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام آرام سے گزر گئے اور اللہ کی شان مٹی حضور نے پھینکی، اللہ نے سارے 100 کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی اور ایسی مٹی پڑی کہ حضور سامنے نظر نہیں آئے۔ یہ ہے آنکھوں میں مٹی پڑنا کہ حق سمجھ ہی نہیں آتا، سامنے دیکھتے ہوئے حق نظر ہی نہیں آتا، یہ ہے جب آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے۔ اور ایک دوسرے سے کہنے لگے تو نے میری آنکھ میں مٹی ڈالی ہے نا، اس نے جناب اس کے ایک گھونسا مارا، دوسرے نے تیسرے کے گھونسا مارا، مار کٹائی شروع ہو گئی، تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ لگنے والا، تو کون ہوتا ہے میری آنکھوں میں مٹی ڈالنے والا، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ آرام سے تشریف لے جائیں، اور یہ ساری رات لڑتے رہے۔ ادھر ایک آدمی قریب سے گزرا، اس نے کہا کس لیے کھڑے ہو؟ حضور کو شہید کرنا۔ انہوں نے کہا تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے تو حضور کو جاتے دیکھا چلے۔ انہوں نے کہا چل چل ہم یہاں کھڑے ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تمہیں پتہ ہے۔ ساری رات کھڑے رہے اور حضور وہاں سے تشریف لے کے سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر، کہہ دو سبحان اللہ،
وہ ساری دنیا حضور کے قدموں میں، اور ہجرت والی رات میرے کملی والے پیغمبر صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عشاء کے بعد میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ سٹینڈ بائی سیدھے کھڑے ہیں اور حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ ہے محبت، حضور کے انتظار میں کھڑے، کب میرے محبوب تشریف لائیں، کیونکہ حضور دن کو بتا گئے تھے ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ عرض کیا اکیلے یا اور بھی کسی کا نام؟ فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما عائشہ فرماتی مجھے اس دن پتا چلا کہ خوشی سے بھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا صبح سے والد صاحب بے قرار بے تاب بس حضور کا نام لے رہے، کبھی ادھر کبھی گھر کے اس حصے میں۔ تو اس کو شاعر نے